السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is حافظہ آمنہ اسلم۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 27۔ آج ہمارا آخری سبق ہے پارہ نمبر 3 کا۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ پارہ نمبر 4 شروع کریں گے اور سبق نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، یعنی کہ پارہ نمبر 4 اور سبق نمبر 1۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 27 آیت نمبر 91، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ آج کے سبق میں ہم غنہ، اقفا، قلقلہ کرنا، ادغام مع الغنہ، بلا غنہ اور اس طرح کی اور بھی کئی مثالوں کو ہم پڑھیں گے۔ سبق کو پورا دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان نون کے اوپر جب تشدید آتی ہے تو نون پر غنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ناک میں لے کر جایا جاتا ہے۔ کتنا؟ کل میں ایک سن رہی تھی تو وہ کہتے جی تھوڑی دیر کے لیے، تو تھوڑی دیر کے لیے نہیں، اس کو آپ کو 1 سے 2 انگلیاں کھولنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے 1 سے 2 سیکنڈ آپ نے اس کو ناک میں روک کے رکھنا ہے۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار۔ اب یہاں پر اقفا ہو رہا ہے۔ اقفا کیسے کرنا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو آپ اقفا کہیں گے، وہاں پر آپ اقفا کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ آپ نے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اور اس کی ٹرک کیا ہے کہ آپ نے جب نون پڑھتے ہیں یا رن پڑھتی ہیں تو آپ کا جو زبان کا کونا وہ اوپر جا کے لگتا ہے، تو جب آپ نے اقفا کرنا ہے تو زبان کے کونے کو اس کے مخرج کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے دینا، یعنی کہ آپ نے زبان کو ہوا میں چھوڑ دینا، اوپر لگنے نہیں دینا۔ کفاروں فلن یقبل، فلن، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یرملون کا یا آ گیا ہے، تو جب آپ نے یا سے ملانا ہے تو غنہ کے ساتھ ملانا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز لے جانی ہے۔ فلن، لن، لن۔ اب جو لوگ تجوید نہیں جانتے ان کو میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ جب آپ کے پاس یہ والی جزم اور یہ والی تشدید اکٹھی آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، جزم والے حرف کو جو ہے نا وہ سائلنٹ کر دینا ہے، اور لام کو یعنی کہ پیچھے والے لفظ کو ڈائریکٹ جا کے تشدید سے ملانا ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ فَلَن يُقْبَلَ، یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے، قاف جو ہے جب ساکن ہوگا تو قاف پر قلقلہ کیا جاتا ہے، اس کو ہلا کے تھرتھراہٹ سے اپنے مخرج کے ساتھ ٹکر کھا کے لفظ واپس آئے گا۔ یقبل من احدہم ملء الارض، میم مشدد۔ اب یہاں پر تو میم ساکن کا رول آ رہا ہے، لیکن میں یہاں پر ان شارٹ بتاؤں گی۔ ابھی میم ساکن کا رول ہم چوتھے پارے میں پڑھیں گے، تو میں یہاں پر بتاؤں کہ جب میم کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے، احدہم، ٹھیک ہے، میم مشدد کو آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ملء الارض ذہبا، اب یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے 2 زبر کو واو سے ملایا ہے، تو جب آپ نے 2 زبر کو واو سے ملانا ہے تو ادغام ہوگا، ملانا کہتے ہیں ادغام کو، اور جب آپ نے واو سے ملانا ہے تو غنہ کر کے ملانا ہے۔ ذہبا ولو افتدی، ولو افتدی، ولو افتدی بہ اولئک لہم عذاب علیم، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ کیونکہ 2 پیش کو آپ واو سے ملا رہی ہیں، تو جب آپ نے 2 پیش کو واو سے ملانا ہے تو غنہ کر کے ملانا ہے۔ علیم وما لہم من ناصرین، اب یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام کیسے ہو رہا ہے کہ جب آپ نے میم کو نون سے ملانا ہے تو غنہ کر کے ملانا ہے، تو ملانا کہتے ہیں ادغام کو، جب غنہ کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام مع الغنہ۔ من ناصرین۔ الحمدللہ سے آج ہمارا پارہ نمبر 3 مکمل ہو گیا ہے۔ کل انشاءاللہ پارہ نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ پارہ نمبر 4 میں ہم تمام باقی کے جو چھوٹے چھوٹے رول ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کو جانیں گے۔ پچھلے 3 پاروں میں ہم لوگ بہترین طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔